السلام علیکم۔ بیوی کے حقوق اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ اردو میں اس کا مضمون یوں ادا ہوگا کہ یعنی جس طرح مردوں کا حق عورتوں پر ہے اسی طرح عورتوں کا حق بھی مردوں پر ہے۔ گویا دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ بس مردوں کے حقوق عورتوں پر اور شوہروں کے حقوق بیویوں پر ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق مردوں پر اور بیویوں کے حقوق بھی شوہروں پر ہوتے ہیں۔ عورتیں جانور یا جائیداد نہیں کہ مال موروثہ کی طرح ان پر مردوں کو تصرف کا حق حاصل ہو، تو شوہر کہیں اس سے بھول میں نہ پڑ جائیں کہ ان کے صرف حقوق ہی حقوق ہیں اور فرض و ذمہ داری کچھ نہیں۔ فرائض ان پر بھی اسی طرح عائد ہوتے ہیں جس طرح ان کی بیویوں پر۔ اسی طرح بیویاں بھی کہیں اس روشن خیالی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ خدمت کرنا ہمارا کام نہیں، یہ کام مردوں کا ہے، ہمارا کام خدمت لینا ہے۔ لیکن ان حقوق کا معیار وہ نہیں جو ہوائے نفس کے ماتحت کسی دستور سے لیا جائے اور اس کا نام ضابطۂ حقوق نسواں رکھ دیا جائے، بلکہ ان حقوق کی ساری باتیں اور تفصیلات شریعت مطہرہ کے احکام اور عقل سلیم کے ماتحت ہونی چاہیے۔ شوہروں کو یہ بات خوب ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ عورتوں کے مالک نہیں، ان کی بیویاں ان کی کنیزیں نہیں، بلحاظ حقوق دونوں ایک سطح پر ہیں۔ ہاں، جسمانی ساخت اور دماغی قوت کے باعث مرد کو ایک طرح کی فضیلت حاصل ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد گرامی ہے، اس آیت کریمہ کا حاصل یہ ہے کہ مردوں کو عورتوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے گزر بسر کرنا چاہیے، خواہ وہ سہاگن ہو یا طلاق شدہ یا بیوہ ہو۔ آیت کریمہ کے تحت تہمت، عیب جوئی، بدگمانی اور غیبت و بدگوئی کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے۔ مرد بعض اوقات اظہار خفگی کے وقت عورت کی برائیاں گنانا شروع کر دیتا ہے اور اسے اپنا حق سمجھتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ جو عورت تمہارے دامن سے وابستہ ہے، مانا کہ اس میں کچھ برائیاں اور لاپرواہیاں ہیں، لیکن ان برائیوں کے ساتھ کچھ خوبیاں بھی تو پائی جاتی ہیں۔ اگر وہ کاہل یا لاپرواہ ہے تو ساتھ ہی مثلاً تمہاری وفادار اور عصمت شعار بھی ہے، تو اس کی ان خوبیوں کو بھی تو نظر میں رکھو، کبھی ان کا بھی خیال کر لیا کرو۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے جس کا ترجمہ ہے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ مرد عورت دونوں کو حکم ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے مخلص اور وفادار رہیں، بلکہ یکجان و دو قالب ہوں، ایک دوسرے کے پردہ پوش، ایک دوسرے کی زینت اور ایک دوسرے کی تکمیل کا ذریعہ ہوں، اور ایک دوسرے کی معاشی اور معاشرتی کمی میں کمال کا وسیلہ بن کر رہیں۔ اکثر عورتوں میں ضد اور ہٹ درمی ہوتی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ اس کی ضد کے مقابلے میں سختی اور درستی سے کام نہ لے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو کہ ان کی پیدائش ٹیڑھی پسلی سے ہوئی ہے، وہ تیرے لیے کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تو اسے برتنا چاہے تو اسی حالت میں برت سکتا ہے، اور سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ دے گا، اور توڑنا طلاق دینا ہے۔ مسلمان مرد اپنی مسلمان بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت بری معلوم ہے تو دوسری پسند ہوگی، یعنی عورت کی ساری ہی عادتیں خراب نہیں ہوں گی، جبکہ اچھی بری عادتیں اور ہر قسم کی باتیں ہوں گی۔ تو مرد کو یہ نہ چاہیے کہ خراب کی عادت کو دیکھتا رہے، بلکہ بری عادت سے چشم پوشی کرے اور اس کی اچھی عادتوں پر نظر رکھے۔ سبحان اللہ، مردوں کو بیویوں کے معاملے میں خوش، قانع اور راضی رہنے کا کیسا طریقہ حکیم انسانیت نے تعلیم فرما دیا۔ انسان کے بہتر، خوش اخلاق اور صالح ہونے کی یہ ایک ایسی پہچان بنا دی گئی کہ اس آئینے میں ہر شخص اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ جو اپنوں کے ساتھ احسان اور انصاف نہیں کر سکتا، اس سے کیا توقع کہ وہ دوسروں سے اچھا سلوک کرے۔ حسن معاملہ اور نیکی گھر سے شروع ہونی چاہیے۔ حجۃ الوداع کے مشہور خطبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں اچھے وہ لوگ ہیں جو عورتوں سے اچھی طرح پیش آئیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا،
اے لوگو، عورتوں کے بارے میں نیکی اور بھلائی کرنے کی وصیت فرماتا ہوں، تم میری اس وصیت کو قبول کرو۔ بے شک عورتوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تم ان کے بنانے اور ان کے کھلانے میں نیکی اختیار کرو۔ ایک موقع پر ایک شخص نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیوی کا حق شوہر پر کیا ہے؟ فرمایا، جب خود کھائے تو اس کو کھلائے، جب اور جیسا خود پہنے اس کو پہنائے، نہ اس کے منہ پر تھپڑ مارے، نہ اس کو برا بھلا کہے، اور نہ گھر کے علاوہ اس کی سزا کے لیے اس کو علیحدہ کرے۔ الغرض اسلامی خاندان میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا ہمدرد، ایک دوسرے کا پردہ پوش رہنا چاہیے، باہمی رواداری سے کام لینا چاہیے، دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے، وہ اس کے لیے اوڑھنا بچھونا ہے، یہ اس کے لیے اوڑھنا۔ جس طرح لباس جسم کے عیبوں کو چھپاتا ہے اور اس کے حسن و خوبی کو ابھارتا ہے، اسی طرح شوہر اور بیوی کا اخلاقی کمال یہ ہے کہ ایک دوسرے کی کمزوری کو چھپائیں، اس پر صبر کریں، اور ایک دوسرے کی خوبیوں کو نگاہ میں رکھیں، اور بہتر سے بہتر صورت میں اپنی باہمی تعلقات کو ظاہر کریں۔